السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈسکشن پوائنٹ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ ایک نیا سیگمنٹ ہے جس کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں میں, اور اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنرل ایشوز جو سوسائٹی میں ہیں, یوتھ کو ہیں, لوگوں کو ہیں, ان پہ تھوڑی سی ہم نیچرل ایک ڈسکشن کریں گے اور وی ول ریچ ٹورڈز دی کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشنز, تاکہ لائف کے اندر جو نارمل پرابلم ہے ہم ان کو فیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم ڈسکشن کیا کریں گے, اور تاکہ لوگوں کو ایک سلوشن مل سکے, اس کو اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرابلمس پتہ ہوتے ہیں, ہمیں لوگ پرابلمس بتاتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی تو کرا دیتے ہیں, لیکن سلوشن کوئی نہیں بتاتا, اس کی اویئرنیس کوئی نہیں دیتا, کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے. تو اس سیگمنٹ کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو, اپنے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکیں کہ جس کے اندر ہم ان کی بات سن سکیں, ان کو کوئی چیز سجیسٹ کر سکیں تاکہ وہ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں. اور ہمارے پینل میں جنرلی جو لوگ ہوا کریں گے ان میں سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کو دیتا ہوں. میرے ساتھ رائے صاحب ہیں, ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر اور ہی از این فلنتھراپسٹ آلسو, انٹرپرینور ہیں, اور ماشاءاللہ سوسائٹی کے لیے ایز اے سوشل ورکر کام بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ میرے ساتھ میری ماشاءاللہ یوتھ ہے, ریپریزنٹیٹیو آف فرام ایویشن انڈسٹری, ورکنگ ایز اے سوشل انٹرپرینور آلسو, اور یہ اپنے پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں. جنرل ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور جنرلی یہ پریکٹیکل لائف کے اندر انٹر ہونے والے ہیں, تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا جائے گا, جس میں ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں مسٹر بلال ہیں, مسٹر عبید ہیں, مسٹر فواد ہیں, اور مسٹر برہان جو سب سے خاموش پرندے ہیں ہمارے اس کے. تو ساتھ ہمارے ساتھ کیمرہ کے اوپر موجود ہے انس. لیٹس اسٹارٹ آف دی ڈسکشن. جنرل ڈسکشن ہوگی, ہمارا فوکس اس میں یہ ہوگا کہ ریئلسٹک ایشوز پہ بات کریں گے اور ریئلسٹک طریقے سے چلیں گے. یار کوئی اسٹیریوٹائپنگ ہم نہیں کریں گے, جنرل گپ شپ, رائٹ پینل. یو آر دا ریئل ٹرو ریپرزینٹیٹیو آف یور کمیونٹی اور اپنے سیکٹر, اپنی کیٹیگری کے اندر. تو وہ ایشوز جو آپ فیس کرتے ہیں ون بائی ون ہم اپنے سیکٹر میں پیش کیا کریں گے اور اپنے جو ویورز ہیں ان کو بتایا کریں گے. لیٹس اسٹارٹ آف دی ڈسکشن. ایک سر پرابلم میں بہت ٹائم سے دیکھ رہا ہوں اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں کہ پٹھانوں نے اپنا گروپ بنایا ہوتا ہے, پنجابیوں نے اپنا گروپ. اگر پنجابی کوئی غلطی سے پٹھانوں کے گروپ میں آ جائے یا کوئی پٹھان پنجابیوں کے, تو اسے اس طرح کی عزت نہیں ملتی اور نہ ہی اس سے کوئی ڈسکشن, نہ کوئی اس طرح بات کرتے, کچھ بھی نہیں. اگر پنجابی اور پٹھان ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو باتیں آپس میں جو ہے نا وہ شیئر نہیں ہوگی, اور نہ ہی جو مینٹلٹی ہے وہ شیئر ہوگی. نہ پنجابیوں اور پٹھانوں کے درمیان میں جو ابھی چل رہا ہے کہ ان کو ہمارے گروپ میں نہیں آنا چاہیے, نہ ان کو آنے دیتے, تو یہ کب ختم ہوگی اور کس طرح ختم ہوگی اور یہ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں لائف میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. ہم سمندر میں جا رہے تھے اور ہمیں ایک حکم ملا کہ ہم نے جو ہے نا جا کے ایک آپریشن کرنا ہے. جو بحری قزاق ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم نے آپریشن کرنا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ امریکنز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے کرنا ہے. ان بحری قزاقوں سے کچھ لوگوں کو ہم نے چھڑوانا ہے. اور سی اسٹیٹ کافی رف تھی. جب میں ان کے ساتھ بیٹھا, جو بوٹ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے ہم اس جہاز کی طرف گئے, ہماری بوٹ الٹ گئی. اب ہماری جب بوٹ الٹی تو یقین کریں اللہ کے بعد جو ہے جو چیز مجھے نظر آئی وہ امریکن تھا, جس کی طرف میں نے دیکھا اور اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. ہمیں اپنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کیا چیز نظر آئی؟ وہ ہوپ آف لائف. اب آپ مجھے بتائیں اس ٹائم پہ, اس سچویشن میں, کیا میں یہ دیکھتا کہ کس مذہب سے, یا آپ دیکھتے پریکٹیکل اگر بات کریں, آپ کے لیے سب سے حوصلے والی چیز یا میرے لیے اس ٹائم پہ کیا چیز تھی؟ وہ بندہ تھا. اور اس کے لیے سب سے بڑی ہوپ کون تھی؟ میں. ہم دونوں نے مل کے سوئمنگ سٹارٹ کی اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے مدد کا ذریعہ ثابت ہوئے, اور ہم نے ایک دوسرے کی جان بچائی, ایک دوسرے کو ہمت دی. یس ہو جائے گا, ہم کر لیں گے. سی اسٹیٹ رف تھی, چانسز ہی نہیں تھے بچنے کے. تو یہ چیز ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ بھئی کسی عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, وہ تو اس بات پہ بات کر رہے تھے, ہم تو پھر ڈیوائڈ ہو گئے. تو یہ چیز ہم نے سیکھنی پڑے گی, بیک گراؤنڈ پہ رکھنا پڑے گا ان جو ٹریڈس ہیں کہ جی میں میں پنجاب کا ہوں, میں پٹھان ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچی ہوں. اور بھئی یہ تو کلرز ہیں, ان کلرز کو تو آپ کو پازیٹیو طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. ان کو ملا کے آپ دیکھیں تو کتنی
خوبصورت قوم بن سکے. میں ایک کوشچن کروں گا سر کہ وہ یہ ہے کہ میں سنتا آ رہا ہوں کہ یور بیسٹ فرینڈ از یور سیلف. آپ کا جو بہترین ساتھی ہے, بہترین دوست ہے, وہ آپ کا اپنا خود ہی ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں کسی تکلیف میں ہوتا ہوں, کسی بیماری میں ہوتا ہوں, وہ تکلیف صرف میں ہی برداشت کر سکتا ہوں. ایون میری ماں بھی نہیں برداشت. اگر میں فرض کیا مجھے میرے سر میں درد ہے, تو میں جتنے بھی میری ماں چاہے وہ سر کا درد خود نہیں لے سکتی. ہم اس چیز پہ اگری کرتے ہیں. ایون آپ بھی نہیں لے سکتے, میں بھی نہیں لے سکتا. اب یہاں پہ کیا پوائنٹ ہے, وائی آپ کا کوشچن آپ اس کو لے لیتے ہیں کہ انسان کا سب سے اچھا دوست وہ خود ہوتا ہے, کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے ساتھ سنسیئر رہتا ہے. ہمیشہ انسان جو بھی ڈیسیژن لیتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے. کیا خیال ایسی کرتے ہیں ہم لوگ ہر چیز میں, ہر لائف میں, ہر جگہ پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہیں جی میں جو سوچتا ہوں, میں جو کرتا ہوں, میں بیسٹ ڈیسیژن لوں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی اپنا سب سے اچھا دوست ہوں. انسان غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط یا صحیح ڈیسیژن از سم تھنگ ایلس. تو پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر کہ جب بھی آپ لائف کے اندر ڈیسیژن لیں یا کسی بھی سچویشن میں آئیں, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے دماغ سے ڈیسیژن لیا یا اپنے دل سے ڈیسیژن لیا. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے دماغ سے ڈیسیژن لیتے ہیں, اپنے دل سے ڈیسیژن لیتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے اس ٹائم اینڈ اسپیس میں صحیح ہے یا غلط ہے. اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چونکہ میں اپنے ساتھ سنسیئر ہوں, میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. کسی نے, تم نے دیکھا ہوگا کسی نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری سوائے ایک محبت میں جو گرفتار ہو, ایسا تو نہیں ہوا نا, ان کے علاوہ وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. تو انسان ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ہیومن بینگ بنایا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تو سیلفش ہو سکتا ہے, اپنے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور انسان ہمیشہ اپنا دوست ہی ہے. یاد رکھو, کبھی بھی زندگی میں سب چلے جائیں گے تو اکیلا انسان جب خاموشی میں بیٹھے گا نا, وہ انسان کو تو. یہ آپ کے کوشچن کا تھوڑا سا تھینک یو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فری میں ایسا. جی کوئی اور بھائی؟ سر آپ سے ہی کوشچن ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس میں زیادہ تر ایویشن اور فورسز کا سوچتے رہتا ہوں. اچھا, تو آپ کو پتہ ہے سر پاکستان میں بہت ریئر انسٹیٹیوٹس ہے جو ایویشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ایئر لائنز ہے تو بہت زیادہ انسیٹسفیکٹری ہیں, بہت زیادہ حادثے ہو رہے ہیں. تو یونیورسٹی کے بارے میں اوور آل تو آپ نے جج کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ ویو آپ کا بنا ہوگا اگر آپ اتنے وزٹ کرتے ہیں. سر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ لڑکوں کے لیے کچھ یوزفل ثابت ہوگا کہ نہیں؟ یہ بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم ایئرکرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا اسکوپ لیول کیا چیز ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی غلط لائن میں پڑ گئے. تو یہ اس کا کوشچن یہ ہے کہ جو ٹینشن تو ساتھ ساتھ میں دے رہی ہے, پڑھائی بھی مشکل ہے, لیکن کیا مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو کہ اس کی آ رہی ہے, کیا اس کو ہم پروسیڈ کر پائیں گے یا نہیں؟ اچھا, نمبر ون, دو چیزوں میں نا اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں کوئی چیز ٹف نہیں ہوتی, اٹس یور مائنڈ دیٹ میکس اٹ ٹف. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر, ابھی ہم نے بات کی, اور آپ اپنے گول پہ فوکس ہے, اور آپ گول اتنا ہی عزیز ہے جتنا جب آپ کو بھوک میں کھانا عزیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو تب اس کا مطلب آپ کا گول آپ نے صحیح سیٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یو آر سنسیئر وتھ یو. نمبر ون, جب آپ گول پہ اچیو کرتے ہیں, کوئی گول اچیو کرنے کے لیے, تو اس کے لیے آپ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, پھر ٹاسک سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹاسک کرتے ہیں, اس گول پہ فوکس ہوتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے نا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. اب پھر آپ کو بھول جاتا ہے کہ یہ چیز ٹف بھی ہے, یہ ورڈ آپ کی لائف سے نکل جاتا ہے. ٹفنس کوئی چیز نہیں ہوتی, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. نمبر ون, پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ یار میں نے دن رات کھانا پینا یہ سب چیزیں irrelevant ہو کے سیکنڈری چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یار what I have to do, what thing I should do to achieve this goal, کیا میں, اچھا what's next, what's my next objective, what's my next task. کرتے 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 ایک دن آتا ہے کہ آپ اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں. It doesn't matter what is the university, what is the platform. The thing which matters is you, is yourself, your mindset yaar, your hard work yaar. یہ try to understand this difference. Oh جی یہ یونیورسٹی اچھی نہیں تھی, ٹیچر نے مجھے نمبر نہیں دیے, یونیورسٹی pathetic. Oh yeah, to hell with this thing. بھائی اگر آپ فوکسڈ ہیں, آپ
सिंसियर हैं गोल के साथ, आप उसी जगह पे बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप उसको अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर अगर तड़प है ना, आपके अंदर कोई एग्रेशन है, पैशन है, डिटर्मिनेशन है, यार आप क्या चीज अचीव नहीं करते, इररिस्पेक्टिव हो जाता है ये सारा प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जाएंगे देखेंगे यूनिटी में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, यूनिटी में फेलियर्स भी हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी की XYZ की बात करें उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, फेलियर्स भी हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या यूनिवर्सिटी बुरी है? नो, इट्स द अमाउंट ऑफ एफर्ट, द मैग्नीट्यूड यू पुट इन योरसेल्फ एंड हाउ मच यू आर सिंसियर विद योर ओन गोल्स। मजे की बात है, जो पाथवे आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं और जिस गोल का आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको ये नहीं पता चलता कि इसमें एंड पे सफरर या अचीवर कौन होगा, वो आप खुद होंगे। अब वो लोग जो शुरू से मेहनत करते हैं, जिनका आप मजाक उड़ाते रहे और आप खुद पार्टी करते रहे और आप टाइम वेस्ट करते रहे, ये तो पागल है, ये तो पागल है, एंड में दे विल हैव द लास्ट लाफ। मतलब इंसान में अपनी खुद की खुद ही होनी चाहिए, वो चाहिए कि वो अपनी खुद ही बुलंद करे। हमारे पास एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। ना एक इंसान है वो बहुत अच्छे काम करते हैं, फिर उससे काम गलत हो जाता है तो सारे ना उस 80% का काम जो अच्छा करते हैं वो नहीं देखता, वो 20% देखते उसने गलत काम किया। फिर क्या वजह हो सकती है? इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा तस्वीर का एक ही रुख क्यों देखते हैं? हाँ, दो रुख होते हैं, हम सिर्फ एक रुख देखते हैं, इसकी वजह क्या है? इसमें देखिए हम में एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ। हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों का ओपिनियन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। हम में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, हमारे रवैयों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमें जो दूसरों का ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम ना एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ना हमारी सोचों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उन्हें हम अडॉप्ट कर सकें। अब देखिए आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, ये ग्लास है, इस ग्लास पे और इसमें मौजूद पानी पे आपने चंद लाइनें कहनी। अब इसमें आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये ग्लास जो है ये शीशे का है और इसमें ये जो ग्लास है ये पानी से आधा भरा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि ये शीशे का ग्लास है और ये आधा खाली है। अब किसी ने कहा ये आधा भरा हुआ है, किसी ने कहा ये आधा खाली है। अब इनमें से आप बताएं कि कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है? दोनों सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो हमेशा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि अगला बंदा मेरी जो बात है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या आपको उसकी बात से कोई इख्तलाफ हो, तो आप थोड़ा टाइम दें, अगले बंदे को भी थोड़ा टाइम दें, वो भी आपकी बात पे गौर करेगा, आपके ओपिनियन पे गौर करेगा, आप भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, उस पर रिसर्च करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने सामने रखें, उस बंदे का भी, अपने ओपोनेंट का भी अपने सामने रखें, दोनों पे रिसर्च करें, क्रॉस चेकिंग करें, जो आपको ज़्यादा लेजिट लगे आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ अगेन वही बात कि कभी भी कोई रिजिड ओपिनियन नहीं बनाना। अच्छा, इसके अंदर ना मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, बड़ा जबरदस्त राय ने ना एक्सप्लेन किया इस बात को। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। देखिए, नंबर वन, जो किसी को जज करने का हक ना वो सिर्फ अल्लाह के पास है। नंबर वन, आप किसी को जज नहीं कर सकते, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। आप किसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, गेट योर पॉइंट। आप कोई काम करेंगे या कोई भी आप गोल अचीव करने जाएंगे, अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे, रिमेंबर वन थिंग, आपके डीमोटिवेटर जरूर आपकी लाइफ में आएंगे। क्या ख्याल है? अब आप एयरक्राफ्ट से, सर आपका बैकग्राउंड है, आपको जब हेड विंड ज्यादा मिल रही हो तो कितनी आप लिफ्ट जल्दी जनरेट होगी या देर से जनरेट होगी? हेड विंड आपकी अच्छी, जिस दिन आपकी हेड विंड तेज होती है उस दिन आप जल्दी टेक ऑफ करते हैं, बनिस्बत टेल विंड के। ऐसे ही है। तो इसको कहते हैं तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराएगा, अब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। तो रिमेंबर्स आपकी लाइफ में बड़े डीमोटिवेटर्स आएंगे, बड़े ये चीज इंडिकेटर है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्या ख्याल? आपकी लाइफ में डीमोटिवेटर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ। इसका मतलब है कि पीपल आर हैप्पी कि वो पड़ा हुआ है राइट साइड पे तौलिए की तरफ।